اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورت الانسان یا سورت الدہر یا سورت الابرار، کئی نام ہیں، ان میں سے تین یہ مشہور نام ہیں۔ اس سورت کا نمبر 76 ہے۔ ترتیب نزولی میں سورہ الرحمن کے بعد اس کا نزول بتایا جاتا ہے، اور پچھلی جو سورت قیامت تھی اس کے ساتھ اس کا لنک یہ ہے کہ سورہ قیامہ کے اکثر جو ٹاپکس تھے وہ ان لوگوں کے متعلق تھے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور یہ جو صورت ہے الانسان، الدہر یا الابرار، اس کے اکثر مضامین برعکس سورہ قیامت کے یہ ابرار جو نیک اور صالحین لوگ ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، ان نعمتوں کا ذکر ہے، اور موت سے پہلے ان کی زندگی کیسے گزر ہوتی تھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے مکان نزول اور زمان نزول کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ مکی دور سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدنی دور سے تعلق رکھتی ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس صورت کا اکثر حصہ جو ہے وہ مکی ہے اور اس کی چند آیات جو ہیں وہ مدنی ہے۔ بہرکیف اپنے موضوع کے لحاظ سے اس کی زیادہ مشابہت جو ہے وہ مکی دور کی صورتوں اور آیتوں سے ملتی ہے، اور یہ صورت اتنی اہم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ الانسان کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ سنت ہے کہ جمعہ کی فرض نماز میں امام صاحب پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ الانسان جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ کچھ
امام صاحبان اس کا اہتمام کرتے ہیں، بارکیف یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز جو ہے وہ حل سے کیا ہے، اور حل جو ہے وہ کلمہ استفہام ہے، لیکن یہاں پر تمام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حل سے یا مراد کلمہ استفہام نہیں ہے، بلکہ قد استعمال ہوا۔ قد کا معنی ہے کہ جو چیز متحقق ہو، جیسے کہ آپ کسی سے کہیں کہ دن طلوع ہو چکا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے آج؟ تو اس کے جواب میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ کلمہ استفہام ہے، ایسا کلمہ استفہام ہے کہ جس کا جواب 100% افرمیٹو ہے۔ تو فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر۔ حین جو ہے یہ ہو گیا اور اس کا مادہ ہو گیا حیات، یہ ہوتا ہے ٹائم پیریڈ، یعنی انسان کے اوپر ایسا زمانہ ضرور آیا ہے کہ وہ بالکل قابل ذکر بات نہیں تھا۔ یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے، اگر آپ اس کو اس معنی میں لے لیں کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کی پیدائش سے پہلے انسان برتھ مینشننگ نہیں تھا۔ اگر آپ اس سے مراد لے لیں، عام انسان کو مراد لے لیں، تو میری پیدائش کے 5-10 سال 5 دن پہلے بھی میں جو تھا قابل ذکر نہیں تھا۔ اور اگر اس کو آپ اس معنی میں لیں کہ انسان جو ہے وہ مادر شکم کے اندر رہتا ہے 9 مہینے 8 مہینے 10 یا 12، تو اس وقت بھی انسان قابل ذکر اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہو، ایون دو کہ آج کل کی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بچہ ڈسیبل ہو سکتا ہے یا بچے کی جنس جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ اللہ تبارک و تعالی رحم مادر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو جانتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں اگر وہ بتائیں گے تو وہ بچہ جس کا انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہوگا اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی الارحام، یعنی تمام جو نومولود ہونے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی جنس کیا ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے ان کی عمر کتنی ہوگی، خوش قسمت ہوں گے بدبخت ہوں گے، جنت کے مستحق ہوں گے جہنم کے اندر جائیں گے، یہ تمام باتوں کا علم ما فی الارحام کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن انسان ایک وقت ایسے تھا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یہ انسان واز نتھنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کا خالق ہے، اور انسان کو یہاں یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان معدوم سے عدم سے انسان وجود میں آیا، اس کو وجود میں لانے والا کون ہے، اور انسان جب اس دنیا میں آیا تو انسان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اس دنیا میں کیسے آیا ہے، کس کی وجہ سے آیا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو انسان ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہوتا ہے جب انسان خود جو ہے قابل ذکر نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اشارتاً جیولوجیکل انسان کی جو انسپشن ہے اس کے بارے میں،
اور اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس کے اندر انسان کی جو بایولوجیکل انسیپشن اور ڈیولپمنٹ ہے اس کا ذکر ہے. فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. سبحان اللہ. اس آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری معلومات اور بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ رکھ دی ہے. انسان کا لفظ دوبارہ ذکر ہو رہا ہے. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو تخلیق کیا. اور تخلیق سے مراد یہ ہے کہ جو چیز عدم سے وجود میں لائی جائے، جس کو موجد نے بنایا ہو، اس کے سامنے کوئی ماڈل نہ ہو، اس کے سامنے کوئی خاکہ نہ ہو. فرمایا ہم نے انسان کو تخلیق کیا ایک نطفے سے، ایک ڈراپ سے، ایک ہی ڈراپ سے. دیکھیں یہاں پر جو لفظ ہے نطف استعمال ہوا ہے سنگولر، حالانکہ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ مادہ منویہ جو مرد عورت کے نطفے سے ملا کر بنتا ہے اس سے مراد وہ ہے. لیکن اگر آپ غور کریں نطفتن سنگولر استعمال ہوا ہے، لیکن امشاد جو ہے اس کو پلورل استعمال کیا ہے. تو اس کی حکمت جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ نطفتن مشج استعمال کرتے، کیونکہ مشج جو ہے وہ سنگولر ہے اور امشاد جو ہے وہ پلورل ہے. تو اس کو پلورل کے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں. مثال کے طور پر ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کا جو مادہ منویہ ہے وہ جس کو ہم اردو میں عربی میں اخلاط اربعہ کہتے ہیں. ہمارے میڈیکل پروفیشنل جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ مادہ منویہ از کمپوزڈ اینڈ میڈ آف وٹ. فرسٹ تھنگ از کیا ہے؟ بلڈ ہے، خون ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فیلگم، بلغم ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کلورل، جس کو صفرا اور پتا کہتے ہیں. اور چوتھا ہوتا ہے میلنکولی، جس کو کہ آپ سودائی کہتے ہیں. تو یہ انسان کے جو اوریجن ہے اس کی تخلیق کے اندر یہ چاروں عناصر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے حکماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کے مزاج کے اندر ان چاروں عناصر میں سے اخلاط اربع میں سے جس کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کا مزاج جو ہے ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی بتائی کہ یہ جو عناصر اربع بنتے ہیں یہ کس بات سے بنتے ہیں؟ یہ مادر شکم کے اندر بنتے ہیں، ان کی تشکیل ہوتی ہے. اور ان کی تشکیل کے اندر بیرونی اجزاء جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں کہ ماں کی خوراک کے اندر نہ معلوم کہاں کا گندم ہے، کہاں کا جو ہے وہ پھل ہے، کہاں کی مطلب ہے دوسری اناج کی چیزیں ہیں، اور دودھ ہے، اور تمام چیزیں یہ خوراک مل کر اس کی ترکیب بنتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس کی جو آرٹ ہے اس کا ایک مظاہرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف اور متعدد اور متضاد اجزاء کو ملا کر ایک ایسی عجیب و غریب کو اس نے تخلیق کیا کہ انسان کی تخلیق اگر اس کی اوریجن کی طرف جائیں تو وہ پھر چار عناصر اربع ہیں. مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے اور ہوا ہے. اور وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حیرت انگیز طور پر ان تمام چیزوں کو ملا کر انسان کو پیدا کیا. تو بتانے کا مقصد ایک حکمت یہ ہے کہ انسان تمہاری اوریجن تو جو ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے، لیکن اسی کو ملا کر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. کیا کوئی انسان یہ تمام چیزوں کو ملا کر کہ نئی انسان کی تخلیق کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے
नब्तलीहि, नब्तलीहि का आसान तर्जुमा क्या होगा कि हम इंसान को टेस्ट करते हैं, हम इंसान को आजमाते हैं। लेकिन नब्तली का एक तर्जुमा ये है कि जब मर्द और औरत का मादा मनविया मिलता है तो उसके बाद जो मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, मराहिल होते हैं, तो उनको उलटने पलटने और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बनाने के लिए जो भी मराहिल होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। और उसके बाद ये इंसान दुनिया में आता है, इसकी आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, और फिर उसकी जो सलाहियतें हैं, फैकल्टीज हैं, स्किल्स के बारे में फरमाया, फजअल्नाहु समीअन बसीरा। फिर हमने उसको सुनने की कुव्वत अता फरमाई और बसारत की कुव्वत अता फरमाई। अब सवाल जहन में ये हो सकता है कि यहाँ समात को इंसान की बीनाई के ऊपर तरजीह क्यों दी गई है? तो उसका एक मुख्तसर जवाब ये है कि मादर शिकम के अंदर बच्चे के लिए बीनाई मुश्किल होती है कि लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ डार्कनेस के अंदर बच्चा होता है, लेकिन उसकी कुव्वत समात जो है वो उसी वक्त से काम करना शुरू कर देती है। और इसको तजर्बात ने बताया है कि अगर माँ जो है वो गाने सुनेगी उस दौरान में तो उसका बच्चे के ऊपर असर होता है। कुरान की तिलावत अगर वो सुनेगी तो बच्चे के ऊपर असर होता है और बच्चा वहां से चीजें जो है वो पिक कर सकता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत बयान फरमाई कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जो है वो पैदा फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये तमाम मराहिल तय करने के बाद इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूर, हमने इंसान को हिदायत दी है, रास्ते की हिदायत दी है कि इंसान ने रास्ते पर चलना है। तो इंसान ने इख्तियार करना है कि चाहे वो शुक्रगुजार बंदा बने या इंसान नाशुक्रा इंसान बने। अब इसकी जो है तावीलें इस तरह आप कर सकते हैं कि एक तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की हिदायत का सामान उसके जिस्म के अंदर बनाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बीनाई अता फरमाई, समात अता फरमाई, हवा से खमसा अता फरमाए, उसको ज़मीर अता फरमाया, क़ल्ब अता फरमाया, दिमाग अता फरमाया कि जिनमें सोचने, समझने, तमीज़ करने की सलाहियत है। और उसके बाद फिर इंसान को अपना डिसीजन जो है बनाना होगा। तो ये तो हमने दुनिया के मामलात के अंदर जनरली है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमाई। और यही सलाहियतें इंसान जो है वो दीन के मामले में भी जो है वो इख्तियार कर सकता है और करता है। और उससे बढ़कर ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ हिदायत से मुराद ये है कि उसने अंबियाए कराम का एक लंबा सिलसिला वो उसने मबूस फरमाया इंसान की हिदायत के लिए। ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमत है कि उसने अंबियाए कराम को भेजा, बावजूद इसके कि इंसान के पास उसके यहाँ चांद सूरज भी है, हवा भी है, उसकी आंख भी है, ये तमाम चीजें हैं, तो उसके अपने तजर्बात भी हैं। इंसान किसी सही रास्ते पे पहुंच सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जब मुकल्लफ बनाया तो उसको मुकल्लफ बनाने के लिए तमाम जो वसाइल की जरूरत थी वो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको अता फरमाया। ये ऐसी बात है कि आप एक तालिब इल्म से कहते हैं कि वो कमरा इम्तिहान के अंदर आकर टेस्ट के लिए बैठे, तो आप अचानक तो उसको नहीं बिठाएंगे ना। आप उसको टेस्ट में बैठने से पहले वो तमाम वसाइल मुहैया करेंगे कि जो उसको टेस्ट देने में मददगार होंगे। और अगर आपने बगैर उसको वो वसाइल मुहैया नहीं किए और आप उससे मुतालबा करते हैं तो ये आपका मुतालबा जो है ये मबनी पर इंसाफ नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर ये बात लाजिम की कि इंसानों को मैंने मुकल्लफ बना रहा हूँ, उनको मैं अकाउंटेबल बनाऊंगा। तो इंसानों को कल को कोई इतराज ना हो कि अल्लाह ताला आपने मुझे हिदायत के सामान नहीं भेजे थे, मैं किस तरह अमल करता
مجھے کیا پتا تھا کہ کون سی چیز آپ کو پسند ہے، کون سی چیز آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ تمام جو اعتراضات ہو سکتے تھے ان کا جواب دے دیا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ راستے کی ہدایت دے دی ہے، وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو وہ گناہ گار بنے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشہور روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرت حتی یعرب عنہ لسانہ اما شاکرا و اما کفورا۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہے یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من خارج یخرج الا ببابہ رایتان، جب بھی کوئی انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو اپنے دروازے پر دو جھنڈے نظر آتے ہیں۔ یعنی دو جھنڈے نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھتا ہے، بلکہ دو جھنڈے اس کا استقبال کرتے ہیں، ان کو فیس کرتا ہے۔ رایت بید ملکن، ایک جھنڈا تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ورایت بید شیطان، اور ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهَ، اگر وہ اس راستے پر چلے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اتبعہ الملک برایتہ، تو فرشتہ اپنے جھنڈے کے ساتھ اس کو فالو کرتا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَأْيَةِ الْمَلِكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، وہ اپنے سفر میں جو ہے وہ اس فرشتے کے جھنڈے کے سائے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل ازل او ذل ازلم او اجہل یجہل علی۔ یہ دعا جو ہے پڑھنی چاہیے گھر سے نکلتے وقت، تو اس سے اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ انسان کو پروٹیکشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور جب گھر واپس آتے ہیں تو آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، چاہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اور وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يَسْخَطُ اللَّهَ اتَّبَعُ الشَّيْطَانُ، اور اگر اس کی نیت یہ تھی جب وہ نکل رہا تھا کہ اللہ کی رضامندی نہیں بلکہ ایسی چیز کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو شیطان اپنے جھنڈے کے ساتھ اس کو فالو کرتا ہے۔ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَأْيَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، تو وہ شیطان کے سائے میں رہتا ہے، اس کے جھنڈے میں، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ ایون دو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم بازار میں بھی جاتے ہیں تو ہم بازار کے اندر داخلے کی دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو مقامات ہیں وہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جن جگہوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے سب سے زیادہ، وہ بازار ہیں، کیونکہ بازار کے اندر جھوٹ بولنا اور تمام ایسی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اس کی بینائی کو، اس کی فکر کو، اس کے کانوں کو، ورنہ یہ ہے کہ اس کے اندر امکان ہوتا ہے کہ انسان غلطی کا شکار ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد هو حی لا يموت ابدا ابدا بید الخیر وهو على كل شيء قدیر، اس طرح کی دعا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں مختصراً ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔
इन्ना आतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा। बेशक हमने तैयार किया है उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। उनके लिए हमने सलासिल, चेन्स, और व अगलालन, और तोक जो गले में डालते हैं, व सईरा, और भड़कती आग। ये उन लोगों का अंजाम होगा। ये हमने उनके लिए जो है वो तैयार किया है। ये आयत है, और दूसरे रुकू में एक दो आयतें मजीद हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानों का जिक्र है। वरना अक्सर आयात के अंदर, इस सूरत के अंदर, अल्लाह ताला की नेमतों और अल्लाह की जो नेक बंदे हैं उनको अल्लाह ताला जो इनाम अता फरमाएगा उसका जिक्र है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूर। अब जिक्र हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का, और यहाँ पर जो लफ्ज है अबरार है। और हमारे उर्दू में भी लोग नाम रखते हैं अबरार अहमद, और ये जमा है बिर की, बर की, जिसके माने हैं नेकी के। और ख़ास तौर पर ऐसी नेकी जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया जाए। और आपको अहादीस के अंदर जो चैप्टर मिलेंगे उसमें एक चैप्टर मिलता है बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ जो नेकी है उसके बारे में, और अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी मखलूकात के बारे में। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बेशक जो नेक लोग होंगे, यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, वो जन्नत में एक ऐसे गिलास से शराब पिएंगे कि जिसका मिजाज मिक्सचर। देखें, एक अमशाज मिक्सचर था और एक ये मिजाज यहाँ पर मिक्सचर। ये अमशाज का जो लफ्ज लुत्फी के लिए था वो उसके लिए खास है वैसे। और मिजाज, आप किसी चीज पे आप मिक्सचर करते हैं, दो फ्रूट को आप मिला के उसका जूस बनाते हैं, ड्राई फ्रूट को मिला के बनाते हैं, उसके लिए मिजाज। और हमारे यहाँ उर्दू में ये लफ्ज मिजाज आ गया है उसी से लेके कि भी आपका मिजाज कैसे है। उसके अंदर ज्यादा असर जो है फारसी का है, लेकिन अरबी का जो लाम मजज है, मीम जा और जी, उसका रूट ये है कि किसी को उसको मिलाना वैसे। और उसका जो मिक्सचर होगा वो काफूर से होगा। अब काफूर तो हमारी उर्दू जबान में मशहूर है और अरबी जबान में भी मशहूर है, वही उसी से लिया गया है। लेकिन काफूर से एक मुराद यहाँ पर वो जन्नत का चश्मा है जिसका नाम ही काफूर है। यानी उनको जो ये ड्रिंक पिलाया जाएगा वो मिक्सचर होगा काफूर का। जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये उनका इनाम करेंगे, उनकी तौकीर करेंगे। आइनन यशरब बिहा इबादुल्लाह। फिर फरमा भी दिया, देखे दूसरी आयत में, कि वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के नेक बंदे पिएंगे। और युफज्जिरूनहा तफजीरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक ताला की जो नेमतें हैं, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया, ऐसी नेमतें कि जिनको इंसान की आंखों ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, जिसका इंसान के दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया होगा, इमेजिनेशन में भी। युफज्जिरूनहा, युफज्जिरूना के माने क्या है कि आप फजर क्यों फजर कहते हैं कि फजर में पौ फटती है, वैसे डॉन होती है, डॉन ब्रेक होती है। अंधेरे से लाइट की तरफ आ रहे हैं। बड़ा अजीब सा स्लो प्रोसेस है, आराम आराम से होता है। और युफज्जिरूना के अंदर जो तशदीद है इसके अंदर मुबालगा है। इसका माना यह है कि उनके पास जो चश्मा होगा उस चश्मे से मजीद वो नालियां बना के अपने अपने इलाकों में ले जाएंगे। तो यानी उनको वहां पर चश्मे के लिए आने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो उसके पाइप बना के अपनी रिहाइश गाह पर ले जाएंगे। और जब उनका मिजाज चाहेगा वो वहां से ड्रिंक पी लेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए इनामात का जिक्र कर रहा है कि किस तरह अल्लाह तबारक व ताला उनकी कदर फरमाएगा। फिर फरमाया यूफून बिन नदरे व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा।
अल्लाह ताला इनको ये इनाम क्यों अता फरमाता? क्या वो तहज्जुद गुजार थे, रोजे रखते थे, जिहाद करते थे? नहीं, उनकी एक खूबियां और बहुत सारी खूबियों के अलावा, ज़ाहिर है ये औलिया अल्लाह है, अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के नेक बंदे हैं। यूफून बिन नदर, कि जो मन्नतें वो मानते थे उनको वो पूरा करते थे। इंसान की नेचर है कि इंसान मन्नत माने, काम हो जाए तो उसके बाद भूल जाए, कहे मैंने ये काम किया था, ये मैंने उसमें कोशिश की और इस वजह से हो गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने जाहिलियत में किसी काम के अंदर मन्नत मानी थी कि अगर ये मेरा काम हो जाए तो मैं उम्रा करूंगा। तो ये मैंने जाहिलियत में मन्नत मानी थी, क्या मुझे उस मन्नत को पूरा करना चाहिए? तो हुजूर अकरम से फरमाया कि हाँ, तुम्हें वो मन्नत पूरी करनी चाहिए, चाहे जाहिलियत का जमाना है, चाहे इस्लाम का जमाना है। तुमने मन्नत जो मानी थी वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ मानी थी, तो उस मन्नत को पूरा करना फर्ज है। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और वो एक ऐसे दिन से डरते हैं, कान शर्रुहु मुस्ततीरा। अब देखें, शर तो हम आम तौर पर बुराई के माने में लेते हैं, लेकिन शर से यहां मुराद क्या है? सिवियरिटी, सख्ती। और मुस्ततीरा, ये तारा ये तीरों से है कि जो मतलब फैल जाए और उड़ जाए, फ्लाई कर जाए। तो इससे मुराद ये है कि उस दिन की सख्ती जो है वो हर तरफ फैली होगी। बस इन्हीं अल्लाह तबारक व तआला के जो अंबिया कराम हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला से खौफ का मुजाहरा करेंगे। हालांकि उनकी पाकीज़ा जिंदगी थी, लोगों को उन्होंने हिदायत दी, लेकिन अंबिया कराम जो हैं वो भी उस वक्त, और औलिया कराम और शुहदा तमाम के तमाम जो हैं वो हैबत के अंदर होंगे। तो उस दिन से वो डरते थे। ये क़यामत के दिन का जो डर है, ये एक ही बहुत बड़ी नेमत है जिसको मिल जाए, और जो इससे महरूम हो जाए, इवन दो कि वो क्लेम करे कि मैं मुसलमान हूं और हाँ, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, लेकिन अमली तौर पर वो ये नहीं बताए कि उसको क़यामत का डर है, तो उस इंसान की जिंदगी में, और उस इंसान की जिंदगी में जो जिसके अंदर खौफ है, जमीन व आसमान का फर्क। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह रहमान के अंदर, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और वो शख्स के जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाए, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो जन्नतें रखी हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 खुश नसीबों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के अंदर होंगे, एक खुश नसीब वो होगा जो तन्हाई के अंदर अल्लाह का जिक्र करके रो पड़ा। तो उसका वो जो एक आंसू होगा वो इतना वैल्यूएबल होगा अल्लाह के डर की वजह से, कि अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के साए में उनको पनाह देगा। तो ये उनको उन लोगों को ये खौफ है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होंगे। दूसरी उनकी क्वालिटी क्या है? वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो लोगों को खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत अल्लाह की वजह से, तो वो यतीम मिस्कीन को भी खाना खिलाते हैं, यतीम को भी खाना खिलाते हैं, और जो कैदी होते हैं उनको भी खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत बड़ा इंसान के लिए, ये जो खास तौर पर डोनर होते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, कि अगर हमने किसी को खाना खिलाया और उसने जवाब में ये भी नहीं कहा थैंक यू,
اس نے جواب میں یہ بھی نہیں کہا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو بعض وقت انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کتنا انگریٹفل انسان ہے، اس کو کھانا کھلایا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، یہ بھی اس نے نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم، انما کے معنی ہیں ایکسکلوسیولی، حصرین، کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلاتے مگر، یعنی ہم آپ کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے، لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری کہیں کہ آپ کا شکریہ۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بہت مشہور روایت ہے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما چھوٹی عمر میں بیمار پڑ گئے، اور ان کو کسی نے مشورہ دیا، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو، کہ آپ ان کے لیے کوئی منت مانیں، اور کہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم یہ کریں گے، اس طرح کی بات۔ اور پھر یہ روایت ہمیں بتائی جاتی ہے کہ یہ دونوں صاحبان روزے سے ہوتے ہیں، اور افطاری کے وقت کوئی آ کے دروازے پہ نوک کرتا ہے، تو اٹ ہیپنس ٹو بی اے مسکین ہوتا ہے، تو افطاری کا سارا سامان ان کو وہ دے دیتا ہے۔ پھر دوسرے دن اسی طرح ہوتا ہے تو یتیم آ جاتا ہے، اور تیسرے دن ایک قیدی آ جاتا ہے، تو تینوں دن جو ہے وہ فاقہ کی حالت میں افطاری ان کی ہوتی ہے، اور جو کھانے کا سامان ہوتا ہے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، تو آپ ان کی حالت دیکھ کر آپ کے اوپر بھی جو ہے بہت اثر ہوتا ہے، اور گھر آ کے حضرت علی کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس روایت کو ریفیوٹ کیا گیا ہے، بس ہمارے یہاں یہ بہت مشہور روایت ہے، اور ہم علماء کرام بھی اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن دو پوائنٹس ہیں حدیث کی روایت کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کے۔ ایک تو جو نیریٹر ہیں، وہ جو حدیث روایت کر رہے ہیں، ان کا کردار وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں۔ دوسرا ہم کہتے ہیں درایت اور روایت۔ روایت میں تو آپ جو ٹرانسمیٹرز کا جو چین ہے اس کو آپ چیک کریں، اگر کی درمیان میں تھوڑا سے بھی کچھ ہوگا تو اس کو صحیح حدیث نہیں کہیں گے، اس کے لیے مختلف دیگر جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تابعی جو ہے وہ روایت کرتا ہے ایک صحابی سے، اور وہ صحابی کو وہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، لیکن اگر اس تابعی کی ملاقات ثابت نہیں ہے اس صحابی سے، تو بھی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، اس کی کچھ اور کیٹیگری۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے درایت کا۔ درایت کا معنی یہ ہے کہ کیا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، کیا جو کنونشنل وزڈم ہے کیا اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو درایت کے اندر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے دن آیا تھا مسکین ایک آدمی تھا، اور حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ ہے، آپ کے دونوں صاحبزادے ہیں، آپ زیادہ کر سکتے تھے تو ان کو ایک روٹی دے دیتے، ان کے لیے ایک روٹی کافی تھی، دو روٹیاں دے دیتے، لیکن یہ کہ حضرت علی نے جو کہ ان کی حکمت اور دانائی کے اوپر کیا بیان کیا جائے، ان کی فراست پہ، اور پھر ہی اہل بیت ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، کہ وہ سارا ہی کھانا جو ہے ان کو، یہ بات بعید نہیں ہے ویسے کہ اہل بیت جو تھے وہ انتہائی سخی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حضور کے ازواج مطہرات بھی اسی طرح، لیکن دوسرے دن بھی ایسا ہوتا ہے، تیسرے دن بھی ایسا ہے، اور تیسرے دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام میں تو جو قیدی ہیں ان کے حقوق ہیں،
اور ان کو بیت المال سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو درایتاً اور روایتاً جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ واقعتاً ایسے ہو سکتا ہے لیکن روایتاً یہ بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس بات یہ تفسیر میں یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور اکثر ہمارے علماء کرام جب اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں تو یہ جو دو آیتیں ہیں وہ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث کی روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، واللہ عالم بالصواب۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریا۔ اب دیکھیں ان کا جو ذکر انہوں نے کیا تھا وہاں پر قیامت والے دن کا، اس کے خوف کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا۔ اور یومن عبوسن، یہ عین با اور سین، یہ انسان کے دل کے اندر اگر بے چینی ہو، اداسی ہو، ڈپریشن ہو اتنی زیادہ کہ انسان کا چہرہ بتا رہا ہو کہ یہ انسان مطمئن نہیں ہے، تو اس کا معنی ہوگا عبوس۔ اور کم ترین کے معنی ہوگا کہ اس اداسی کی وجہ سے جو انسان کی چہرے کی رونق ہوتی ہے وہ چلی جائے۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس دن سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ جس دن انسان جو ہے وہ اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کے چہرے پہ پشبردگی ہوگی، رونق جو ہے وہ نہیں ہوگی، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک ڈسکرپشن ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت اور اس کی سختیوں کا ذکر کرتے تھے تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات اس طریقے سے آپ ڈراتے تھے کہ جیسے ایک لشکر ہے بس وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو انسان سیلیبریشن بھی کر رہا ہوگا، خوشی میں بھی ہوگا، تو وہ ساری خوشی اس کی چلی جائے گی۔ تو عبوسن قمطریرہ سے مراد یہی ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اپنی توفیق سے، شر ذلك اليوم، اس دن کی جو سختی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور وہ دن کہ جس دن انسان کا چہرہ پشبردا ہوگا، مایوسی ہوگی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کی رونق عطا فرمائے۔ نضرتاً یعنی جس کے اندر شادابی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا فرمائی، کس کے لیے؟ وہ شخص کہ جو میری حدیث کو سنتا ہے، نضر اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرمائے اور بارونق فرمائے۔ تو نضرتاً اللہ تعالیٰ ایک تو چہرے کے اندر رونق پیدا فرمائے گا، وسرورا، اور خوشی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو انسان کے چہرے کے اوپر جب خوشی آتی ہے اور رونق آتی ہے تو انسان کی بہت سی مشکلات جو ہیں وہ، خاص طور پر اس کی ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ کیا عطا فرمایا؟ جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی اور ریشم عطا فرمایا آخرت کے اندر۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ امور غیبیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بیان کرتے ہوں گے تو قریش کے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کیسی بات ہے؟ کسی نے لائف آفٹر ڈیتھ نہیں دیکھی ہے، کسی نے جنت دوزخ نہیں دیکھی ہے، لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور اس سادے کے مصدوق کے کہنے پر صحابہ کرام ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند رکھا۔ اور یقیناً ایسے لوگ آج کل بھی ہیں جو ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر ایمان رکھے، اور نہ صرف ایمان رکھے بلکہ ان پر عمل بھی کرے۔ تو یہ آیت نمبر سورہ انسان کی 12 جو ہے، اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ بھی ہم نے مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو، قرآن کو سننے، قرآن کو سنانے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب